محبوب عطار مدنی انعامات کے تاجدار۔ یہ ہیں وہ اعزازات جو بصورت القاب بارگاہ مرشد کامل سے ایک مرید کامل کو عطا ہوئے۔ 6 رجب المرجب 1405 سن ہجری مطابق 28 مارچ 1985 سن عیسوی میں کم و بیش 20 سال کی عمر میں جنہوں نے عاشق رسول، فدائے صحابہ، مرید غوث العظم غلام رضا، خادم ضیاء، ولی کامل، 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے دستے بابرکت پر بیعت کی اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں شامل ہو گئے۔ عالم نوجوانی تھا، کچھ عرصے کے لیے مدنی ماحول سے دور رہے، پھر ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں کم و بیش 5 سال بعد تقریباً 1409 سن ہجری مطابق 1989 سن عیسوی میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے دوبارہ وابستہ ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لیے مدنی تحریک کے مدنی کاموں میں مگن ہو گئے۔ آپ میں علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی خوب تھا۔ 10 ستمبر 1965 سن عیسوی مطابق 14 جمادی الاولیٰ 1385 سن ہجری کو زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ میں پیدا ہونے والے محبوب عطار عاشق عطار کا نام والدین نے جاوید رکھا۔ آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کا نام جاوید سے تبدیل فرما کر محمد اور پکارنے والا نام زمزم رضا رکھا۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ والدہ کے زیر سایہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرورش ہوئی۔ آپ کی شادی کم و بیش 26 برس کی عمر میں زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ میں انجام پائی۔ اس وقت تک آپ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول سے مکمل طور پر وابستہ ہو چکے تھے۔ محبوب عطار مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کو اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بے انتہا محبت و عقیدت تھی۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ پیر و مرشد کے ساتھ گزارتے، ربیع الاول شریف میں پیر صاحب کے ہمراہ ہی جشن ولادت مناتے، جلوس میلاد میں شریک ہوتے، شب براءت، شب معراج اور 26 رمضان المبارک پیر و مرشد کے یوم ولادت پر آپ عموماً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قرب کی برکتیں لوٹتے تھے۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہی آپ نے حیدر آباد میں اپنے علاقے ہیر آباد کی مسجد میں مدنی کام کی ابتدا کی، پھر طویل عرصہ چل مدینہ کے علاقائی نگران رہے۔ حیدر آباد ہی میں 4 ذمہ دار برائے کارکردگی مقرر کیے گئے، جن میں سے ایک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرکزی مجلس شورا بننے سے قبل ہی مدنی انعامات کی ترغیب و تربیت کے لیے مختلف علاقوں اور شہروں کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ تنظیمی ذمہ داریوں میں مدنی انعامات لنگر رسائل خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں اور مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی شورا کی طرف سے عالمی سطح پر آپ کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ اسلامی بہنوں کی مدنی کاموں، رکن مجلس بیرون ملک، مجلس برائے کتب و رسائل علمیہ اور مدنی بہاروں وغیرہ کے ذمہ دار بھی تھے۔ حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی حیات دین حق کی خدمت، اطاعت مرشد اور مدنی ماحول سے مکمل وابستگی دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بھرپور نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق اور اخلاص کا اندازہ اس بات سے آیا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلا سوال گھر والوں سے یہی ہوتا کہ امی کہاں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی والدہ کی زیارت اور قدم بوسی کرتے، اس کے بعد دیگر افراد سے ملتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سفر حج پر جانا تھا، تقریباً 1.5 مہینہ گھر سے باہر رہنا تھا، تو میں نے روانگی سے قبل ایڈوانس میں 50-60 مرتبہ والدہ کے قدم اس طرح چومے کہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور میں ان کے قدم چومتا رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حتی الامکان کوشش یہی رہتی تھی
کہ آپ کی جانب سے کسی بھی معاملے پر کسی کا دل نہ دکھے۔ خلاف مزاج کام ہو جانے پر بھی غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی شفقت سے سمجھایا کرتے تھے۔ بچوں کی جب کسی معاملے پر اصلاح فرماتے تو بسا اوقات بعد میں معافی مانگتے اور کہتے آپ کا دل دکھ گیا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ بیٹیوں کی شادیاں آپ نے اپنی حیات ہی میں کر دی تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے محمد جنید ہیں، جن کے نام سے ہی آپ کی کنیت ابو جنید ہے، جو کہ اس وقت جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں طفل مکتب ہیں۔ دوسرا بیٹا 9 سال جبکہ تیسرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو وقف مدینہ یعنی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے عمر بھر کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کوشش رہتی تھی کہ خود کو سنتوں اور ارشادات مرشد پر عمل پیرا رکھیں، نماز کی پابندی کرتے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے، عبادت الہی سے شدید بیماری کی حالت میں بھی کوتاہی نہ برتتے، زیادہ تر لکھ کر گفتگو فرماتے، قفل مدینہ کا اینک آنکھوں پر سجائے رکھتے، ہمیشہ نیچی نظر رکھتے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے اور دیگر سنتوں بھرے بیانات کے شیدائی تھے۔ 2002 سنی عیسوی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو باب الاسلام سندھ کی مشاورت کا رکن بنایا گیا۔ پھر مرکزی مجلس شورا کے تحت پاکستان انتظامی کابینہ بنی تو آپ بھی اس کے رکن بنے۔ 10 رمضان المبارک 1425 سنی ہجری مطابق 30 اکتوبر 2004 سنی عیسوی کو مرکزی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور تادم آخر اپنے منصب پر فائز رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ معدے کے مرض میں طویل عرصے تک مبتلا رہے۔ تقریباً 48 سال 6 ماہ 8 دن اس جہان رنگ و بو میں گزارنے کے بعد 21 ذوالقعدہ 1433 سنی ہجری مطابق 8 اکتوبر 2012 سنی عیسوی کو پیر اور منگل کی درمیانی شب تقریباً 11:45 پر باب المدینہ کراچی میں مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار نے رضا الہی سے داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسپتال سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی میت کو شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج ابو اسید عبید رضا عطاری المدنی مدہ ظلہ العالی کے دولت خانے پر لایا گیا، جہاں مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مل کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا۔ اس موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی چند لمحوں کے لیے تشریف لائے۔ 21 ذوالقعدہ 1433 سنی ہجری کم و بیش صبح 7 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے خیر فرمائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر تنظیمی ذمہ داروں نے محبوب عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کو کندھا دیا۔ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں سینکڑوں اسلامی بھائیوں کو آپ کا آخری دیدار کروایا گیا اور پھر مسنون طریقے سے مرحوم نگران شورا بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق عطاری اور مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق عطاری علیہما رحمت اللہ الباری کے پہلو میں سینکڑوں عاشقان رسول کی موجودگی میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔